کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی سلطنت جو خود کو خدا سمجھنے لگی کیسے صرف کچھ دنوں میں تباہ ہو گئی؟ یہ کہانی ہے اس غرور کی جس کے سامنے سمندر بھی خاموش نہ رہا۔ آج ہم دیکھیں گے فرعون کا انجام۔ مصر کی سرزمین ایک لمبے عرصے سے خوف کے سائے میں تھی۔ نیل کے کنارے آباد یہ عظیم سلطنت ظاہری شان و شوکت میں بے مثال تھی، مگر اس کے اندر ظلم، جبر اور غرور کی بنیادیں گہری ہو چکی تھیں۔ ہر طرف فرعون کا حکم چلتا تھا۔ اس کا نام نہیں بلکہ اس کا لقب ہی سب کچھ تھا۔ وہ خود کو سب سے بڑا حاکم سمجھتا تھا، بلکہ اپنی قوم سے یہ کہلواتا تھا کہ وہی ان کا رب ہے۔ اس کے محلات سونے سے سجے تھے، اس کے لشکر مضبوط تھے اور اس کا قانون صرف اس کی زبان تھا۔ اسی مصر میں بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان پر سخت مشقت مسلط تھی۔ ان سے اینٹیں بنوائی جاتیں، تعمیرات کروائی جاتیں اور ذرا سی کوتاہی پر سخت سزائیں دی جاتیں۔ ان کے بچے خوف میں پلتے تھے، ان کی عورتیں ذلت سہتی تھیں اور ان کے مرد بے بسی کے عالم میں زندگی گزارتے تھے۔ فرعون کو سب سے زیادہ خوف انہی سے تھا، اس لیے اس نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اسی ظلم کے دور میں اللہ کی تقدیر خاموشی سے اپنا راستہ بنا رہی تھی۔ ایک رات بنی اسرائیل کے ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ماں کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ اللہ نے اس کے دل میں الہام ڈالا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر نیل میں چھوڑ دے، کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ وہی بچہ بعد میں موسیٰ کہلایا۔ نیل کی موجیں اس بچے کو فرعون کے محل تک لے گئیں اور یوں اللہ نے دشمن کے گھر میں ہی اپنے نبی کی پرورش کا انتظام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے، مگر ان کا دل ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہا۔ جب وہ جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ غصے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ گھبرا گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ قتل نادانستہ تھا، مگر فرعون کے نظام میں اس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ جب خطرہ بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین میں انہوں نے ایک سادہ اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ وہیں ان کی شادی ہوئی اور کئی سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو راستے میں کوہ طور کے قریب ایک آگ نظر آئی۔ جب وہ آگ کے قریب گئے تو اللہ نے انہیں پکارا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے حق کی طرف بلائیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ عصا جو سانپ بن جاتا تھا اور ہاتھ جو بغل میں ڈالنے پر چمکنے لگتا تھا۔ یہ نشانیاں اس بات کا ثبوت تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف بھی تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فرعون کتنا ظالم اور مغرور ہے، مگر اللہ کا حکم واضح تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہی مصر جہاں ظلم کا راج تھا، جہاں فرعون خود کو رب کہتا تھا اور جہاں بنی اسرائیل کی آہیں فضا میں بکھری ہوئی تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو وہاں شان و شوکت کا منظر تھا۔ بڑے بڑے ستون، سنہرے تخت اور درباریوں کی قطاریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا حکم لے کر آئے ہیں۔ فرعون نے ان کی بات سن کر طنزیہ ہنسی ہنسی۔ اس نے کہا کہ وہی سب سے بڑا ہے اور کسی اور رب کو نہیں مانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا۔ عصا زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، ہاتھ نکالا تو روشنی پھیل گئی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، مگر فرعون نے اسے جادو قرار دے دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب ایک چال ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے ہو چکے تھے۔ ایک طرف اللہ کا رسول تھا، دوسری طرف غرور میں ڈوبا ہوا فرعون۔ بنی اسرائیل امید اور خوف کے درمیان کھڑے تھے۔ انہیں پہلی بار لگا کہ شاید نجات کا وقت قریب ہے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ فرعون آسانی سے ہار ماننے والا نہیں۔ یہاں سے ایک نئی آزمائش کا آغاز ہوا۔ فرعون نے موسیٰ کی دعوت کو رد کر دیا، مگر اللہ کا فیصلہ باقی تھا۔ موسیٰ کا فرعون کے پاس جانا، اس کا انکار اور اس کے بعد آنے والے واقعات ایک عظیم انجام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے کہانی نے شدت اختیار کرنی تھی اور جہاں سے اللہ کی قدرت کے نشانات ایک ایک کر کے ظاہر ہونے والے تھے۔ مصر کی سرزمین پر خوف اور وحشت کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ فرعون تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے دل میں پہلی بار خوف کی گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے حق کی طرف بلایا تھا، مگر اس نے انکار کیا۔
ये इनकार अब सिर्फ जिद नहीं था बल्कि अजाब की दावत थी। पहला अजाब आया, तूफान। आसमान गरजने लगा। तेज बारिश और शदीद हवा ने मिस्र को हिला दिया। खेत, दरख्त और फसलें तबाह हो गईं। मिस्र के लोग भागकर फिरौन के पास आए और कहा, ए बादशाह, मूसा से कहो दुआ करे। फिरौन ने मूसा को भेजा। मूसा ने दुआ की और तूफान रुक गया। फिरौन ने वादा किया कि अब मान जाएगा, मगर जैसे ही हालात ठीक हुए वो दोबारा मुकर गया। दूसरा अजाब आया, टिड्डियां। टिड्डियों के लश्कर पूरे मिस्र में फैल गए। फसलें, दरख्त और खुराक सब तबाह हो गई। लोग भूख से निढाल हो गए। फिरौन ने फिर वादा किया कि मान जाएगा, मगर अजाब के खत्म होते ही फिर मुकर गया। तीसरा अजाब, जुएं। कपड़ों, बालों और बिस्तरों में जुएं फैल गईं। हर घर में अजाब था। लोग सख्त परेशान हुए, मगर फिरौन के दिल में सख्ती बरकरार रही। चौथा अजाब, मेंढक। घरों, बर्तनों और बिस्तरों में मेंढक छा गए। लोग चीख उठे और खौफजदा हुए। मिस्र के लोग यकीन करने लगे कि ये सिर्फ जादू नहीं, ये सजा है, मगर फिरौन अब भी नहीं झुका। पांचवा अजाब, पानी खून बन गया। नील का पानी पीने के काबिल न रहा, मगर बनी इसराइल के लिए पानी साफ था। ये फर्क अल्लाह की निशानी थी कि वो अपने बंदों को हमेशा याद रखता है। अल्लाह ने बनी इसराइल को रात के वक्त मिस्र से बाहर निकलने का हुक्म दिया। अंधेरी रात में वो रवाना हुए, मूसा आगे और कौम पीछे। पीछे फिरौन की फौज ताक़ुब कर रही थी। सामने समंदर था, पीछे दुश्मन। बनी इसराइल घबरा गए, मगर मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने असा मारा और समंदर फट गया। खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल महफूज किनारे तक पहुंच गए। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे आया। जैसे ही वो दरमियान में पहुंचा, समंदर वापस आ गया। पानी ने फिरौन और उसकी फौज को निगल लिया। फिरौन आखिरी लम्हे में ईमान लाने की कोशिश कर गया, मगर अल्लाह ने फरमाया कि अब उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। इसकी लाश महफूज रखी गई ताकि दुनिया के लिए इबरत बने। बनी इसराइल आज़ाद हो गए, मगर दिल में खौफ और तजुर्बात बाकी थे। कुछ लोग फिर भी शिर्क की तरफ माइल हुए और सामरी के हाथों सोने का बछड़ा बनाया। मूसा ने सख्ती से कौम को तौबा का हुक्म दिया। ये इबरत ये सिखाती है कि ताकत गुरूर बन जाए तो फिरौन पैदा होते हैं, और हक के साथ खड़ा होने वाला हमेशा कामयाब होता है।